اس میں ایک اور اس کی آفیشیل کا جو عہدیداروں کا جو رویہ پہلے ہوا کرتا تھا پرانے شہر کو لے کے، یہاں کے قائدین کو لے کے، مجلس جیسا طاقتور جماعت بنتی گئی، کتنا بدلاؤ آیا ان کے رویے میں بدلاؤ اسی بات سے لیا جا سکتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جو ایوانوں میں جو کارکردگی رہی ہے، میں نے سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی سے مقابلہ کر سکتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین جب بھی ایوان اسمبلی میں جب کھڑی ہوتی ہے کسی بھی مسئلے پر مباحث میں حصہ لینے کے لیے یا کسی بھی سوال کا جواب طلب کرتی ہے، تو میں نے سمجھتا ہوں کہ جس صلاحیت، جس قابلیت اور جس سٹڈی کے ساتھ، سارے معلومات کے ساتھ ہم جو سوالات کرتے ہیں، اتنی قابلیت کے ساتھ ایوان اسمبلی میں بہت کم لوگ موجود ہیں۔ تو ہماری قابلیت اور ہمارے مدلل بحث کا نتیجہ ہے کہ آج کئی آفیسرز دوسرے ایم ایل ایز کو شاید اتنی ریسپیکٹ یا اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی کی توجہ اور ریسپیکٹ اور ہمارے مسائل کے بولنے پر سنتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین میں بھی کافی تبدیلیاں آئی ہیں، اور ہر انسان میں، ہر جماعت میں خامیاں، کمزوریاں رہتی ہیں، اور وقت کے ساتھ وہ خامیاں دور ہوتی رہی ہیں، اور ہم نے بھی ہماری خامیوں کو دور کیا ہے، کمزوریوں کو دور کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی خامیاں نہیں ہیں، کوئی کمزوریاں نہیں ہیں۔ بہت سی خامیاں ہیں، ابھی بھی بہت سی کمزوریاں ہیں جس کو ہم کو دور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آنے والے کل میں عوام کے ساتھ مل کر ہم اپنی خامیوں کی، کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے کس طریقے سے دور کرنا ہے کریں گے، اور عوامی مسائل کو جتنا ہو سکتا ہے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اکبر الدین اویسی صاحب کے فلاحی اسکیمات بے شمار فلاحی اسکیمات ہیں جس کو وہ ہمارے سے مشورہ لیے بغیر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ نادار لڑکیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو جو بھی رجوع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاؤنسلر سے یا متعلقہ ابتدائی کے صدر و معتمد سے تصدیق کروائیں۔ تو ہم پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ ہماری تصدیق پر جو ہے سو وہ بلا آنکھ موچے جس کی بھی مدد، جو بھی بولے، ہاسپٹل میں مریضوں کے علاج کے سلسلے میں مدد کی ضرورت ہو، یا ایڈمیشنوں کے معاملے میں ہو، یا پھر جو سو بلدی مسائل کے معاملے میں ہو، یا چندرائن گٹے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ ہمارے سے رائے لیتے ہیں، مطلب ہماری بات کو قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی ان کے معیار پر اترتے ہوئے پوری دیانتداری کے ساتھ حلقے میں کام کرتے ہیں۔ غریب اور نادار لڑکیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے۔ اکبر الدین اویسی صاحب اپنے حلقے اسمبلی چندرائن گٹے کے غریب نادار لڑکیوں کی جو شادیوں کے جو جہیز نہیں دے سکتے، شادیوں میں جو ہے جن کی حالت بالکل کمزور ہے، ویسے اشخاص کو جو ہے نشاندگی مقامی جو ہے مجلسی قائدین کی نشاندگی پر وہ لوگوں کو مکمل جہیز کا سامان اکبر الدین اویسی صاحب فراہم کرتے ہیں۔ کئی ایسے مثالیں ہیں جو اکبر الدین اویسی صاحب نے اپنے ذاتی سرمایہ سے جو ہے اپنے حلقے کی عوام کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں، اور وہ جاری ہے۔ کہ ہم پہلے بیٹھتے ہیں، پہلے سارے لوگ بیٹھ کر پرپوزلز پورے تیار کرتے ہیں، پھر خود اس میں ترمیم کرتے ہیں یا جو ہے نا اسی کو ایسے لیتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا طریقہ رہا ہے۔ ہم 5 سال جو اس سے پہلے گزارے اس وقت میں بھی ایسی تھا کہ ہر ماہ ہماری ایک میٹنگ ہوتی تھی۔ ایک نوجوان حرکیاتی قائد ہے اور ہر ماہ ہماری میٹنگ لے کر اس میں سارے بجٹ، مثال کے طور پہ آپ کے 50 لاکھ کا بجٹ آیا ہے، اس میں جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں فٹ پاتھ، یہ 12 لاکھ کے فٹ پاتھ ہیں،
تو اسی طرح سے میں ایک ایگزامپل بتایا آپ کو، اسی طرح سے اکبر صاحب اور ہم میں کسی قسم کا وہ نہیں ہے، تعمیری اور جماعتی کام میں ہم ایک فوج کے سپاہی ہیں، وہ ہمارے کمانڈر ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید کم لوگ ایسے نوجوانوں میں قائد پیدا ہوتے ہیں، جو بالکل کم ہے، ہمارے میں تو دیکھنے میں نہیں ہے۔ اب ہماری عمر کے حساب سے اب جو بھی ہماری عمر ہے اور اتنا پھرنے میں اور اتنے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے میں بھی ہم ایسے قائد کو تو دیکھے نہیں۔ اور جو صاحب کا خواب ہے کہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا 254 اسمبلی حلقوں میں ایک منفرد اپنی پہچان بنائے، جہاں پر کہ رہنے والے ووٹرز کو ہر قسم کی بنیادی سہولت یہاں دستیاب ہو، اور وقتاً فوقتاً خصوصی طور پر ہدایتیں دیتے ہیں کہ ہیلتھ کیمپ زیادہ سے زیادہ منعقد کیے جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ہر ڈویژن میں مہینے میں ایک بار، کم سے کم مہینے 15 دن میں ایک بار ہیلتھ کیمپ منعقد کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے۔ تو کیونکہ پسماندہ علاقوں میں صحت آج اہمیت رکھتی ہے، تو یہ دوائیں وغیرہ کے لیے مسلسل تعاون اکبر الدین اویسی صاحب کا رہتا ہے۔ اور بحیثیت مجموعی اکبر الدین اویسی صاحب نے جو یہاں کے ورکروں کو پیار دیا ہے، یہاں کے ورکروں کو جو عزت دی ہے، شاید ہندوستان کے کسی کونے میں یہ وہ عزت و مقام نہیں مل سکتا کسی ورکر۔ اب بلدی برقی مسائل ہے، آبرسانی مسائل ہے، تو یہ تو کئی جو ہے کروڑوں سے جو ہے ترقیاتی کام ہوئے، جس کی مثال اظہر من الشمس ہے کہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے پہلے سے اکبر الدین اویسی صاحب جب رکن اسمبلی بنے تب سے لے کر آج تک اگر آپ تقابل کریں گے تو جو ہے دوسرے حلقوں میں، اگر آندھرا پردیش کے جو ہے دیگر حلقہ اسمبلی جات ہے، اگر اس کا اگر تقابل حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے سے کریں گے تو یقینی طور پر جو حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے اندر اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پیدائش سے لے کے گھوڑ تک اکبر الدین اویسی ہمارے ساتھ ہیں، حلقے کی عوام کے ساتھ ہیں۔ یہ خوبی ہے ان میں، کسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسرا ہے، اویسی ہے، کئی لوگ جاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تعلیمی میدان میں آپ بولیں تو آپ بتائیے کسی بھی ایم ایل اے کا ذاتی اسکول ہوتا ہے، لیکن یہ تو ذاتی اسکول ضرور ہے، لیکن تمام چیزیں فری عوام کے لیے ہیں۔ محبت بھی ہے، غصہ بھی، غصے کی جگہ سیاست ہے، غصے کی جگہ غصے بھی کرنا ہے، محبت سے تو رہنا ہے۔ محبت تو ان کی ویسی محبت تو ہم دیکھ ہی رہی۔ ہم سالار محترم کے ساتھ بھی دوروں میں رہتے تھے، سالار ملت کے ساتھ ہم جو دوروں میں رہتے تھے، ہم ایک ہفتہ دو ہفتے بھی سالار محترم کے ساتھ دورہ کیا ہوں میں، تو ان کے ساتھ دوروں میں رہتا تھا۔ ان کے طور و طریقے اور ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے ہم کو ہمیشہ سالار کی چہرہ ان کے چہرے میں نظر آتا۔ اردو ٹی وی کے لیے آپ کا کوئی میسج؟ اردو ٹی وی کے لیے میرے نیک خواہشات ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ اردو کے ٹی وی کے اس چینل کو ترقی دے، کامیابی دے اور بلندیوں پر پہنچائے۔ بس یہی امید کرتا ہوں کہ حقائق بتائیں، حق بتائیں، اور جو سچ ہے وہ بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ تعلیم یافتہ بنائیں مطلب یہ ہے کہ آپ کو عوام میں شعور کو بیدار کرنا ہوگا کہ جو خامیاں، جو غلطیاں اور جو گندگیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کو عوام کے سامنے لاتے ہوئے عوام کو تربیت دینی چاہیے کہ یہ غلط ہے، یہ خراب ہے، اور اس کو دور کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے جناب اکبر الدین اویسی جو حلقہ چندرائن گٹے کا پیدل دورہ کر رہے تھے، اور اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ الگ الگ قسم کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، الگ الگ شکایتیں ہوتی ہیں۔ کسی کو گاربیج سے پرابلم ہے، کسی کو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہونے کا پرابلم ہے، لیکن جو عام طور پہ پرابلم ہے وہ سیوک ٹائپ کے پرابلم ہے کہ گندگی، صفائی
जो आम तौर पर सभी बस्तियों में देखा जाता है, लेकिन अगर हम पुराने शहर की बात करें और पुराने शहर की बस्तियों की बात करें तो एक बात गौर करनी होगी कि पुराना शहर वो पहले जैसा पुराना शहर नहीं रहा। अगर हम आम तौर पे बोलते हैं कि पुराना शहर बहुत बैकवर्ड है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो पुराने शहर की बस्तियों का वो एक बार दौरा करें और देखें कि यहाँ पे भी काफी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे भी सड़कें अच्छी हैं, यहाँ पे भी काफी तरक्की हो रही है। एक नेगेटिव इमेज पुराने शहर का बनाने के बजाय लोगों को चाहिए कि पुराना शहर के बजाय उसे बोले अपना पुराना शहर, और जब तक उसे वो अपना पुराना शहर नहीं मानेंगे और यहाँ जो तरक्की हो रही है उसको नहीं देखेंगे, उस वक्त तक इस शहर का, इस इलाके का इमेज नेगेटिव रहेगा और यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम होता रहेगा। लेकिन इस खास मुलाकात में अकबरुद्दीन अवैसी ने हमें कई ऐसी बातों से वाकिफ करवाया जिनसे हम पहले वाकिफ नहीं थे। यहाँ पे जो तरक्याती काम हो रहे हैं और खास तौर से यहाँ का जो माइंडसेट बदल रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया। नाजरीन, उर्दू टीवी पे प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।